کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں، اربعۃ، 4 آدمی ایسے ہیں یبغضهم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ بہت مبغوض رکھتے ہیں، یعنی وہ چاروں آدمی اللہ جل شانہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ وہ 4 آدمی: البیاع الحلاف، نمبر 1 وہ دکاندار، وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ نمبر 2 الفقیر المختال، جو آدمی فقیر ہو، تنگ دست، اور پھر بڑی بڑی باتیں کرے، ڈینگے مارے، لفظ زنی کرے، تکبر کرے۔ نمبر 3 الشیخ الزانی، بوڑھا ہو کر زنا کا ارتکاب کرے۔ نمبر 4 الامام الجائر، امام اور حاکم ہو کر بھی ظلم کرے۔ تو ایسے 4 آدمی اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بہت ہی مبغوض قرار دیتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے: ایاکم وکثرۃ الحلف بالبیع، تم سودا کے دوران، بے کے دوران، مال بیچتے وقت، سامان فروخت کرتے وقت کثرت یمین یعنی زیادہ قسموں سے بچو، قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ رب العزت کا نام استعمال مت کیا کرو، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يُمْحِقُ، یہ مال کی چلن تو کر دیتا ہے، مال کی رننگ تو اس سے ہو جاتی ہے، سیل تو بڑھ جاتی ہے، لیکن برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹی قسمیں کھانا، گاہک کو اطمینان دلانے کے لیے اور اپنے سیل بڑھانے کے لیے، دکانداری بڑھانے کے لیے، گاہک ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی قسموں سے بچا جائے۔ حلال کی کمائی ہو، گناہوں سے پاک کمائی ہو، بابرکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے دکاندار حضرات گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسموں سے بچے اور جھوٹی قسموں کا ارتکاب نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، کبھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ صف بنانے میں سستی کر لیتے ہیں، بیچ میں خلا چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پیچھے کھڑے رہنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگلی صف میں اگر خالی جگہ ہو اور خالی جگہ چھوڑ کر کوئی پیچھے دوسرے صف میں کھڑا ہو جائے تو ان کی نماز، پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ خالی جگہ چھوڑ کر، اگلی صف میں خلا چھوڑ کر پچھلے صف میں کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، اور پچھلے صف میں نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دوران نماز بھی اگر خلا آپ کو نظر آئے تو آپ صف کو چیر کر آگے صف کو پر کر سکتے ہیں۔ تو دوران نماز بھی صف کو چیر کر خلا پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ صفوں کی اقامت، اس کی تسویہ، اس کو برابر رکھنا، اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ مسلم شریف میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب تسویت الصفوف، اس میں بہت سے حدیثیں ذکر کی ہے
ایک حدیث یہ ذکر کی ہے صفوں کو درست کرو، کندھوں کو برابر رکھو، خالی جگہوں کو پر کرو، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ اور ایک حدیث میں ہے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم صفوں میں اختلاف مت کرو، یعنی صفیں ٹیڑھے مت بناؤ وگرنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائے گے، تمہارے دلوں کے اندر اختلاف نمودار ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے اندر مخالفت پیدا فرمائیں گے اگر صفوں کو درست نہ کرو گے، تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ تمہارے آپس میں نفرت، آپس میں عداوت اور ایک دوسرے سے بے رخی، ایک دوسرے سے کنارہ کش ہونا، ایک دوسرے سے آپ چہرہ پھیرو گے، بے رخی اختیار کرو گے، کنارہ کشی اختیار کرو گے، تو یہ وبال ہوگا کہ آپ صفوں کو درست نہیں کر رہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آج کل جو تمہارے اندر میں اختلاف اور انتشار کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ اختلاف اور انتشار در حقیقت صفوں کی درستگی نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تم صف درست نہیں بناتے، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہے تمہارے اندر پھوٹ پڑ چکا اور تم اختلاف اور انتشار کے شکار ہو چکے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم ملائکوں کی طرح، فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ فرشتے پہلے صف کو پہلے پر کرتے ہیں، تو تمہیں بھی پہلے صف کو پہلے پر کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے جو صف کو ملائے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا یعنی اس میں خلا چھوڑے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، کچھ لوگ جو صفوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور پہلے صفوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، اگلی صف میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، خلاؤں کو پورا پر نہیں کرتے، ایسے لوگ حتیٰ یؤخرہم اللہ، اللہ جل شانہ بھی ایسے پیچھے رہنے والے کو اپنے رحمت سے دور رکھتے ہیں اور اونچے اونچے مرتبوں سے دور رکھتے ہیں، مؤخر فرما دیتے ہیں سزا کے طور پر، علم اور معرفت سے ان کو پیچھے فرما دیتے ہیں۔ تو اگلے صف میں جانا چاہیے۔ اور بہت سی تاکید آئی ہے، ایک روایت میں ہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، فَإِنَّ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاة، بے شک صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے اتمام کا حصہ ہے، یہ نماز کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں مسلم شریف میں اقیموا الصفوف فإن اقامت الصف من حسن الصلاة، تم صفوں کو درست رکھو، سیدھا رکھو، صفوں کی درستگی نماز کی خوبی کا حصہ ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حصہ ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع وہ تب پوری ہوگی جب کہ ہم صفوں کو پورا کریں گے اور صف کے اندر خلا کو پر کریں گے، صفوں کو درست بنائیں گے۔ تو صفوں کی درستگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوں کو اس قدر سیدھا فرماتے تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ لکڑی جس کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، جو لکڑی تیر کے سیدھا کرنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے،
आला होता है ताकि तीर उसके अंदर खम ना हो, तीर निशाने पे सीधा लगे। इसलिए कि तीर के अंदर अगर खम होगा तो तीर निशाने पे नहीं लगेगा। तो गोया वो तीरों को सीधा करने का जो आला और लकड़ी होती है, हमारे सीने सफ़ों में इस कदर सीधे होते थे कि गोया तीरों के सीधा करने के लिए जो लकड़ी और आला है उसके लिए हमारे सीने आला, हमारे सीने इस कदर सीधे होते थे सफ में, और सफ़े इस कदर सीधी होती थी गोया हमारे सीने उनकी दुरुस्तगी ये आला हुआ उस लकड़ी के लिए जिस लकड़ी को आला करार दिया जाता है तीरों को सीधा करने के लिए और तीरों से खम निकालने के लिए। इस कदर सफ़ों में हमारे सीने सीधे होते थे। इसलिए सफ़ों को सीधा करना चाहिए, ये हमारे अंदर एक कोताही है, और सफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो कदम सफ़ों की दुरुस्तगी के लिए उठता है उस पर अजर मिलता है। तो हम सफ़ों को सीधा करें, खला को पुर करें और अगली सफ़ में जाने की कोशिश करें। जितना अगली सफ़ में नमाज पढ़ेंगे उतना अजर और सवाब ज़्यादा मिले। तीसरा सवाल किसी ने किया है कि मसबूक, जिस आदमी की कुछ रकातें या एक रकात कम अज़ कम रह गई हो, ऐसे शख्स मसबूक कहलाता है जो बाद में आकर शरीक हो। ये अगर इमाम के ज़िम्मे सजदा सहवा हो और वो सजदा सहवा के लिए सलाम फेरे, तो मसबूक भी अगर इमाम के हमरा सलाम फेरे, इसका क्या हुक्म है? इस हवाले से वजाहत ये है कि जो मसबूक इमाम के साथ सहवन भूल कर सलाम फेर दे तब तो कोई हरज नहीं, उसकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन मसबूक अगर आमदन कसदन जानबूझकर सलाम इमाम के साथ सजदा सहवा का सलाम फेरे तो इससे मसबूक की नमाज फासिद हो जाएगी, मसबूक की नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर मसले से नावाकिफियत की बिना पर, जाल की बिना पर सलाम फेरे, फिर भी यही हुक्म है, इसलिए कि जाल कोई उज़र नहीं, मसले से नावाकिफियत कोई उज़र नहीं है। तो मसाइल हमें सीखनी चाहिए और जहल कोई उज़र नहीं। अगर किसी को मसला मालूम न भी हो और नावाकिफियत की बिना पर जानबूझकर मसबूक अगर इमाम के साथ सहवन सलाम फेर दे, सजदा सहवा का सलाम फेर दे, तो मसबूक की नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए गुजारिश ये है कि हम हफ्ते के दिन ये जो मसाइल का सिलसिला है इसमें खुद भी जम कर बैठे और दीगर दुकानदार हजरात को भी हम तरगीब दें।